مجھے لگتا ہے ہم تعریف کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور اگر پھر کوئی تعریف کر رہا ہو تو اس کو پھر ہم فور گرانٹیڈ بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو روز ہی تعریف کر دیتے ہیں. تو اگین وہی بات آتی ہے کہ بڑی انسان کے لیے جو ہے نا حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کو بڑا سوچ، خاص طور پہ جو آپ کے الفاظ یا جملے ہیں نا، یا آپ کے جو رویے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کا جو آپ ایک ریئیکشن دیتے ہیں. یعنی اگر ہم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اگر کوئی آپ کی تعریف، پہلے آپ نے کہا کہ تعریف کرنی چاہیے ہسبینڈ کو، اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور میرے خیال سے وائف کو بھی کرنی چاہیے اپریشیٹ کہ آپ آج اچھے لگ رہے ہیں. یا اگر وہ آپ کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، لیٹس سے اگر وہ آپ کے لیے آج باہر سے کھانا لے آئیں، تو میرے خیال سے آپ کو ان کو اچھے سے ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں آپ، ہمارے لیے اتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے لیے باہر سے لے کر آئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ تعریف کرنی چاہیے. سیکنڈ پھر اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اس تعریف کو جب دوسرا بندہ کرے تو آپ کو اس کو اچھے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف اگر بہت زیادہ کرتا ہے ریگولر بیسس پہ، تو آپ کو اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ ہاں اس کی تو عادت ہی ہے، یہ تو ہمیشہ جب دیکھو. تو آپ بجائے ان کو تھینک یو کہنے کے یا وہ کرنے کے، اس کا واقعی ہر دفعہ دل کر رہا ہو، اس کو اچھے طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں. اگر نہیں بھی دل کرا تو دیکھیں وہی والی بات ہے کہ آپ اس فیکٹ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر دیں کہ چلیں وہ ایک محنت کر رہا ہے، ایک ایفرٹ ڈال رہا ہے، اور وہ اس کو اس ریلیشن کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے، وہ مجھے خوش رکھنا چاہ رہا ہے. تو آپ میرے خیال سے اس چیز کو اگر ریکگنائز کرتے ہوئے بھی اس کو نہ وہ کریں تو میرے خیال سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ریلیشن کو آگے لے کر اچھا چلے گا. اچھا، اس کے علاوہ میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے پھر آپ بھی اس میں اپنی جو ہے ایڈوائز ایڈ کر سکتے ہیں. اور آج کل مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ نا سوشل میڈیا اتنا زیادہ آ گیا ہے، ہر وقت ہمارے سامنے پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلے بھی خیر بہت افیکٹ کرتی تھی ناولس، ڈراماز، موویز. تو وہاں سے ہمیں لگتا تھا کہ جو اگزامپل وہاں پہ دکھائی جاتی تھی ایک ہسبینڈ کی یا ایک وائف کی، تو وہاں سے ہم ایک وہ بنا لیتے تھے کہ اچھا ہمارا ہسبینڈ بھی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر چلیں کہیں نہ کہیں شاید ہمیں ایک نا دماغ میں آ جاتی تھی کہ چلو یہ تو افسانوی بات ہے، فلموں میں ہوتا ہے، اور ریالٹی تھوڑی ہے. ناول میں بھی جس نے لکھا ہے تو رائٹر نے لکھا ہے، ریالٹی تھوڑی ہے. اب میرے خیال سے ہمارے پاس خاص طور پہ سوشل میڈیا سے بڑی زیادہ اگزامپلز آتی ہیں. جی مائی ہسبینڈ جسٹ گیو می دس برتھ ڈے گفٹ، اور اس میں ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے یا ایک بڑا سا بکے ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں. یا پھر وہ ہسبینڈ وائف بہت زیادہ اس طرح کا کانٹینٹ بھی ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں وہ آپس میں پرینکس کر رہے ہیں یا بہت کوئی کیوٹ حرکتیں کر رہے ہیں. دین میرے خیال سے کچھ کبھی کبھی لوگ خود بہت زیادہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں پرسنل اپنا نا کہ میرے ہسبینڈ تو بہت اچھے ہیں. اور اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں ہمیں کس حد تک ہمیں تعریف کرنی چاہیے اپنے ہسبینڈ یا وائف کی کسی کے سامنے، یا کس حد تک نہیں کرنی چاہیے، اور کون کون سی باتیں شیئر کرنی چاہیے، کون سی نہیں. لیکن اس وقت جو پوائنٹ جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم میرے خیال سے کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں کا ہسبینڈ دیکھو، وہ تو اس کی اس طرح کی نیچر ہے، ان کی یہ نیچر نہیں ہے، وہ اس طرح بہت جالی سے ہیں، یہ جالی نہیں ہے، وہ بہت گفٹس دیتے ہیں، یہ گفٹس نہیں دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں اپنی وائف پہ، میرے اوپر اسپینڈ نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہسبینڈس کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر سی بات ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہسبینڈس بھی اس طرح سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز آپ کا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بہت زیادہ ٹیلر میڈ والی سائڈ پہ لے جاتا ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مجھے بالکل ایک A to Z نا اس طرح کا ہسبینڈ ملنا چاہیے تھا. وہ اس ایک میں ببل یہ سا ہوتا ہے کہ اس میں میں رہوں، سوشل میڈیا ببل کیا لیں آپ اس کو. اچھا، اس میں آپ نے نا وہ سوال اور پھر اس میں خود ہی جو ایک چیز آپ نے ایڈ کی ہے بڑی اچھی ہے، کمپیریزن. میں بھی اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ اس وقت آپ نے جو ناول کی جیسے بات کی، پہلے میں اس پہ کروں کہ ناول پڑھ لی ہے یا اس طرح کی چیزیں. اس وقت نا میٹیریلسٹک جو ڈیمانڈ تھی نا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ وہ نا نظر نہیں آتی تھی، وہ صرف پڑھنے کی حد تک تھی اور ذہن میں خود سے سوچنے کی، اس کا اتنا اچھا ڈریس ہوگا اور اس نے یہ پہنا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے نفسیاتی طور بھی ہوتا ہے، جو انسان جس چیز کو دیکھتا ہے نا پھر اس کی ویژولائزیشن کی وجہ سے نا وہ سارا اس کے اندر ہی وہ بنتا ہے. اچھا اس کے ہسبینڈ نے نا اس کو یہ دیا، یہ ٹک ٹاکر جو ہیں اور وہ جیسے امیجنری ورڈ ہے پوری کہ خیالی دھولے ہم بنائے ہوئے ہیں کہ میرا جو ہے ہسبینڈ ایسا ہوگا جو ابھی میرڈ نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ بھی چیز ہونی چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے. اگر شادی شدہ ہیں تو وہ اس نے تو پتہ نہیں میری دیورانی کے پاس
یہ وہ 6 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس 2 ہیں، اس کی کبڈ فل پڑی ہوئی ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کی سوچ، ان کی ضروریات اور ان کی ارننگ بالکل مختلف ہو سکتی ہیں ہم سے، اور ہو سکتا ہے وہ چیزیں دینے میں تو بہت اچھا ہے لیکن گفتگو میں اچھا نہیں ہے. آپ کو تو کیمرے پہ صرف وہ نظر آ رہا ہے نا کہ اس نے گفٹ دے دیا اور بڑے اچھے سے ملا، لیکن کیمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے اس کو مارتا ہو، بدتمیزی کرتا ہو، کچھ بھی ہے. اور اس طرح کی پتہ واصل بھائی بہت ابھی ریسنٹلی آئے ہیں کیسز سامنے کہ جہاں پر نا وہ ایک کوئی بھی کپل تھا، 1-2 تو ایسے کپل سے جو پاکستان سے بھی نہیں تھے، کیونکہ پھر ہمیں یہ آ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں دیسی لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں. 2 ایسے کپلس تھے جو پاکستان سے تھے ہی نہیں، باہر سے تھے، اور ان میں سے ایک تو عرب کپل تھا اور دوسرا پاکستانی لیکن وہ بھی بورن اینڈ براٹ اپ باہر کے ہیں. تو اتنی ان کی جو ویڈیوز تھے اتنے آئیڈیل آپ کو وہ کپل لگتا تھا نا، دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ بس مطلب ایسا ہونا چاہیے میرا ہسبینڈ، یا اگر ہسبینڈ دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے ایسی میری وائف ہونی چاہیے، ایسی لائف ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی تھا، گاڑی بھی تھی، سب کچھ تھا، ٹریولنگ بھی ہو رہی تھی، فیم بھی تھا، سب کچھ. اور ابھی ریسنٹلی جب آپ نے ٹک ٹاک کا جیسے بولا، تو ٹک ٹاک کے تھرو بھی ایون بہت زیادہ اس طرح کی ایگزامپلز آئی ہیں کہ جہاں پر اپیرنٹلی ویڈیوز اور ریلز دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ اتنا کہ اس طرح پر پوز کیا اس نے، اور اتنے فلاورز اور میجیکل پورا ایک وہ ماحول بنا کر فلمی، اور پھر جی لائف بھی اتنی اچھی لیوش چل رہی ہے، گفٹس ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں، ڈیٹس ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں ہسبینڈ وائف کی، اور سارا کچھ. اور اینڈ پہ جو ہے آ کر پھر وہ پتہ چلا یہاں تو زیادہ نہیں بھی ڈیٹیل دی تھی، جو ڈیورس ہو گئی ہے. تو ڈیورس ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے آپ نے سوچا کہ لیٹس گیٹ ڈیورس. آف کورس کچھ مسئلے تھے، مسائل تھے، پرابلمس تھی، اور پھر کچھ کے تو ڈیٹیل بھی آیا کہ یہی والے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا نا کہ بھائی مار کٹائی چل رہی تھی، یا جو ہے بہت ہی بدتمیزیاں چل رہی تھی ایکسٹریم، اور اس وجہ سے پھر وہ ڈیورس ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گھر کی لڑائیوں کو کوئی بھی اٹھا کے نا سامنے نہیں لے کے آتا کہ یہ لو جی اب لڑ رہے ہیں. تو اگر کسی کو یہ فیم کا ہے نا کہ میں اچھا ہی نظر آؤں، تو وہ فیم والا بندہ کبھی بھی یہ چیزیں باہر نہیں لے کے آئے گا. تو کمپیریزن جو ہے نا اس سے بچنا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس میں مرد کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے. ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بیوی کو نا اگر ایسی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں نا، یا ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں، تو اس کا جو عکس ہے نا وہ بھی اس کو دکھائے، اپوزٹ کیا چل رہا ہے. میں آپ کو نا، ہے تو بیٹی کی مثال ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے سمجھ آ جائے گی. میری بیٹی 5 سال کی ہے، تو اس نے ایک دن نا وہ میرے پاس آئی، اور پتہ نہیں کوئی کزن کی یا کس کا اس نے برتھ ڈے کا سنا کہ وہ برتھ ڈے کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے، اور اس طرح. تو میں یہاں پہ حلال حرام نہیں بتا رہا یا جائز ناجائز نہیں کہہ رہا، میں اس کو ایک ذاتی طور پہ اچھا نہیں سمجھتا، فضول خرچی ہے بالکل، اور وقت کا بھی ضیاع ہے. تو میں نے اسے 1-2 دفعہ سمجھایا لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ چھوٹی ہے ابھی. تو میں نے اسے کہا، انہی دنوں میں نا یہ فلڈ ایریا میں ہم جا رہے تھے جلال پور وغیرہ میں، تو میں نے وائف سے کہا کہ اس دفعہ نا آپ بھی ساتھ جائیں گی، یعنی بچے بھی سب. اس کے ذہن میں نا یہ چل رہا تھا برتھ ڈے کے حوالے سے کہ وہ ایک اچھا سا کمرہ تیار کیا جائے اور بلونز وغیرہ ہوں اور سارا وہ جو برتھ ڈے کا ماحول ہوتا ہے. تو جب ادھر ہم گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ دیکھے جن کے پاس جوتا نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھے. تو میں اپنی بیٹی کے پاس نا 5-6 چھوٹے بچوں کو نا لے کے آیا، باری باری میں نے بتایا، میں نے کہا اس کے پاس جوتا نہیں ہے، دیکھو اس کے پاس فلاں چیز نہیں. اب میں کمپیئر کروا رہا ہوں اس کو اپنی ذات کے ساتھ اور ان کے ساتھ، کہ میں نے کہا بیٹا اگر ایک یہ چیز ہے نا کہ آپ کو وہ بچے نظر آ رہے ہیں جن کے پاس بہت اچھی وہ ایک امیجنری ورلڈ ہے ان کے گھر کے اندر ہی بنائی ہوئی انہوں نے، جن کو ہم امیجنری سمجھتے ہیں اور ان کے لیے وہ حقیقت میں ہے، تو بیٹا یہ بھی ایک دیکھو، وہ چھوٹی سی ہے اور اس نے وہ چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا لی. مجھے ایک خاتون نے کہا، ان کو پتہ چلا ہمارے جانے کا، وہ کہنے لگی کہ چھوٹی سی بچی کو کیا پتہ چلے گا. میں نے کہا مجھے اپنے 3 سال کی نا بچپن کی باتیں یاد ہے، جب میری 3-4 سال عمر تھی. اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا تھا لیکن دماغ نے اس کو محفوظ کر لیا. اب یہی بچی جب بڑی ہوگی نا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم دین کے معاملے میں دیکھتے ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہو تو اپنے سے نیچے والے کو. اب سوال یہ کہ کمپیریزن ختم کیسے ہوگا، کمپیئر کرنا ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اسی طرح کریں گے کہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ 4 دن نا اپنی بیوی کو کبھی ایسے لوگوں کے پاس بھی لے کر جائے جو اس سے نچلے طبقے والے ہیں، ان کے پاس جائے، ان کے مسائل سنے، تو اس کو سمجھ آئے گا کہ میرے ہسبینڈ نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو وہ بیٹی میری بھی نا پھر وہ سوچنے لگی کہ ہاں واقعی میرے پاس تو گھر میں یہ چیز بھی ہے. وہ گننے لگی اپنی اسٹڈی روم کی چیزیں کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں. تو کمپیریزن اس طرح نا کم ہو سکتا ہے. یہ مردوں کو بھی چاہیے کہ یہ چیز کریں.